بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، یہ زندگی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک انمول تحفہ ہے۔ انسان کی زندگی میں مختلف ادوار آتے ہیں۔ پہلے وہ چھوٹا ہوتا ہے، پھر جوان ہوتا ہے اور آخر کار بوڑھا ہو جاتا ہے۔ ان سب ادوار میں بڑھاپا ایسا دور ہے جس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پناہ مانگی ہے، اور آپ کے لیے یہ بات باعث دلچسپی ہوگی کہ ایک ایسا بوڑھا شخص بھی ہے جس سے اللہ پاک سخت نفرت فرماتا ہے۔ تو یہ ویڈیو انتہائی دلچسپ، معلوماتی اور منفرد ہونے والی ہے۔ محترم ناظرین، انسان پیدا ہوتا ہے تو پہلے بچپن آتا ہے، پھر لڑکپن، جوانی اور پھر بڑھاپا۔ جو پہلے 3 ادوار ہوتے ہیں اس میں انسان کی رہائش، خوراک، ہر قسم کی مالی ضروریات، خوشی اور راحت کا سامان کرتے کرتے والدین بوڑھے ہو جاتے ہیں۔ وہ اپنی اولاد کو آسودہ کرنے کے لیے اپنی تمام تر توانائیوں کو بروئے کار لاتے ہیں۔ عمر رسیدہ افراد اپنی کمزوری، ناتوانی اور ضعیف العمری کی وجہ سے ذہنی اور جسمانی لحاظ سے بچے کی مانند ہو جاتے ہیں۔ جو کل تک دوسروں کی ذمہ داریاں اپنے مضبوط کندھوں پر اٹھاتے تھے، آج وہ خود دوسروں کی ذمہ داریاں بن چکے ہیں اور ان کی خدمت اور محبت کے محتاج ہو جاتے ہیں۔ اسی لیے اسلام نے بوڑھوں سے محبت اور ان کی خاص خدمت کرنے کا حکم دیا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو جوان کسی بوڑھے کی عمر رسیدگی کے باعث اس کی عزت کرتا ہے، اللہ پاک اس جوان کے لیے کسی کو مقرر فرما دیتا ہے جو اس کے بڑھاپے میں اس کی عزت کرے گا۔ حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں ایک پیالہ پیش کیا گیا تو آپ نے اس میں سے نوش فرمایا، اور آپ کے دائیں جانب ایک نو عمر لڑکا تھا اور بائیں جانب عمر رسیدہ حضرات تھے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے لڑکے، کیا تم اجازت دیتے ہو کہ میں یہ عمر رسیدہ لوگوں کو دے دوں؟ ایک اور روایت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس شخص کو اسلام کی حالت میں 40 برس کی عمر مل جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے 3 قسم کی بیماریاں، جنون، کوڑ اور چیچک کو دور فرما دیتا ہے۔ جب وہ 50 سال کی عمر کو پہنچ جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر حساب کتاب میں آسانی فرما دیتا ہے۔ جب 60 سال کی عمر کو پہنچ جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اپنی طرف رجوع کی توفیق عطا فرماتا ہے جو اسے محبوب ہے۔ جب وہ 70 سال کی عمر کو پہنچ جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اور سارے آسمانوں والے اس سے محبت کرنے لگتے ہیں، اور جب وہ 80 سال کی عمر کو پہنچ جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی نیکیاں قبول فرما لیتا ہے اور اس کے گناہوں سے درگزر فرماتا ہے، اور جب 90 سال کی عمر کو پہنچ جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اگلے پچھلے سارے گناہ معاف فرما دیتا ہے، اور اسے زمین میں اسیر اللہ کا نام دیا جاتا ہے، اور اس کے اہل خانہ کے حق میں اس کی سفارش قبول ہوتی ہے۔ بوڑھے شخص سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کا ثبوت اس حدیث سے بھی ملتا ہے۔ سنن ابو داؤد میں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد میں تشریف لائے تو ایک انصاری صحابی ابو امامہ کو مسجد میں بیٹھے دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کیا بات ہے کہ جب کہ ابھی کسی نماز کا وقت بھی نہیں ہے تو تم مسجد میں بیٹھے ہو؟ انہوں نے عرض کیا کہ مجھ پر قرضوں کا بہت بوجھ ہے اور فکروں نے مجھے گھیر رکھا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں تمہیں ایسے دعائیہ کلمات نہ بتا دوں کہ جس کے ذریعے دعا کرنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں تمام فکروں سے نجات دے دے اور تمہارے قرض بھی ادا کر دے؟ ابو امامہ نے عرض کیا، ضرور بتائیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم صبح و شام یہ دعا اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگا کرو، اے اللہ، میں تیری پناہ چاہتا ہوں فکر اور غم سے، سستی اور قائلی سے، بزدلی اور کنجوسی سے، اور پناہ مانگتا ہوں قرض کے غالب آنے سے اور لوگوں کے دباؤ سے۔ ابو امامہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس ہدایت پر عمل کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل سے میری ساری فکریں دور ہو گئیں اور میرا قرض بھی ادا ہو گیا۔ صحیح بخاری اور مسلم شریف میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے
کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ دعا بھی فرماتے تھے: اے اللہ، میں تیری پناہ مانگتا ہوں سستی اور کاہلی سے، انتہائی بڑھاپے، قرض کے بوجھ اور ہر گناہ سے۔ اے اللہ، میں تیری پناہ مانگتا ہوں دوزخ کے عذاب سے، عذاب قبر سے، دولت و ثروت کے فتنے سے، مفلسی و محتاجی کے فتنے کے شر سے، اور فتنہ دجال کے شر سے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بڑھاپے سے پناہ مانگی۔ اس سے مراد وہ 60 سال والا بڑھاپا نہیں، کیونکہ اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود دوچار ہوئے تھے، بلکہ اس سے مراد وہ بڑھاپا ہے جس کو ارذل العمر کہا جاتا ہے، جس میں آدمی بالکل بے بس اور لاچار ہو جاتا ہے، اور آدمی کو بھلے برے کی تمیز بھی ختم ہو جاتی ہے، جس میں انسان اکثر اپنے حواس کھو بیٹھتا ہے، اس کے قوا کمزور ہو جاتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ نہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کر سکتا ہے اور نہ ہی اپنے گھر والوں کو کوئی فائدہ پہنچا سکتا ہے۔ تو اس بڑھاپے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پناہ مانگی۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بوڑھے لوگوں سے نفرت کرتا ہے، لیکن ایک ایسا بوڑھا ضرور ہے جس سے اللہ تعالیٰ نفرت کرتا ہے، اور احادیث میں اس کا تذکرہ آتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: 4 آدمی ایسے ہیں جن سے اللہ تبارک و تعالیٰ نفرت فرماتا ہے: قسمیں اٹھا اٹھا کر مال کو فروخت کرنے والا، متکبر و فقیر، بوڑھا زانی، ظالم حکمران۔ محترم ناظرین، تیسرا شخص بوڑھا زانی ہے کہ جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ کو سخت نفرت ہے۔ بڑھاپے میں زنا کرنے کا مطلب ہے کہ اس کا مزاج بہت بگڑا ہوا ہے اور اس کا دل اللہ تبارک و تعالیٰ کے خوف سے بالکل خالی ہے۔ اہل علم نے لکھا ہے کہ زنا کے اسباب و محرکات عموماً شباب، حرارت غریزہ، قلت معرفت، غلبہ شہوت، ضعف عقل اور کم عمری ہیں۔ یہ تمام اسباب و محرکات بڑھاپے میں ختم ہو جاتے ہیں۔ لمبی عمر اور متعدد تجربات کے حصول سے انسان کی عقل کامل ہو جاتی ہے، اس میں جماع کے اسباب اور عورتوں کی شہوت کم پڑ جاتی ہے، اور بچی کچی زندگی کو پورا کرنے کے لیے اس کے پاس حلال ذرائع موجود ہوتے ہیں۔ لہٰذا اب وہ اگر زنا کرتا ہے تو اس کا مطلب صرف یہی ہے کہ وہ ہٹ دھرم ہے، اس کے اندر خشیت الہی نام کی کوئی چیز نہیں۔ اس کے علاوہ بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف چیزوں سے پناہ مانگی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اللہ تبارک و تعالیٰ کی پناہ مانگو بلاؤں کی سختی سے، بدبختی کے لاحق ہونے سے، بری تقدیر سے اور دشمنوں کی ہنسی سے۔ اس حدیث میں 4 چیزوں سے پناہ مانگنے کی تلقین فرمائی ہے۔ در حقیقت دنیا و آخرت کی کوئی برائی، کوئی تکلیف، کوئی مصیبت اور کوئی پریشانی ایسی نہیں جو ان 4 عنوانوں کے علاوہ ہو۔ بلا اس چیز کا نام ہے جو انسان کے لیے باعث تکلیف اور موجب پریشانی ہو، جس میں آزمائش ہو، یہ دینی بھی ہو سکتی ہے اور دنیوی بھی۔ لہٰذا بلا کا لفظ تمام مصائب، تکالیف اور آفات کو اپنے اندر شامل کرتا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو ہر قسم کی بلاؤں سے محفوظ فرمائے، آمین۔ ویڈیو پسند آئی ہے تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور کمنٹ سیکشن میں استغفر اللہ ضرور ٹائپ کریں۔